محرم جب آتا ہے، اس لیے کہ محرم میں عاشورے کے دن جو واقعہ ہوا اس نے اسلام کی زندگی کو بدلا، تقدیر کو بدلا، اسلام کی ڈیسٹینی بدلی 61 ہجری عاشورے کے دن۔ تو اگر اسلام کی بدلی تو ہماری نہیں بدل سکتی، ہماری بھی بدل سکتی ہے نا، اف یو ڈو سم تھنگ۔ تو یہ 4-5 دن جتنی بھی میری مجلسیں ہیں اس میں ایک سکیچ کھینچوں گا کہ ریسپانسبلٹیز کیا ہے اور ہم کو کرنا کیا ہے۔ محرم کوئی پریکٹس کا نام نہیں ہے کہ ہر سال محرم آ رہا، ہر سال محرم چلا جا رہا۔ اب یہ 10 دن 12 دن آپ نے ایام اعزام میں عزاداری کی، کثرت سے کی، بیوی آپ کی عزاداری کو قبول کرے انشاءاللہ۔ یاد رکھو عزاداری قبول تو تمہارے سارے اعمال قبول، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جتنی سب چیزیں ہیں نا پورے عزاداری کے ساتھ ہے تو ہے۔ تو تقدیر بدلی اسلام کی 10 محرم کو۔ اسی لیے خواجہ اجمیری نے کہا تھا کہ حقا کے بنا لا الہ است حسین، کہ 60 ہجری تک اسلام محمد مصطفیٰ کا تھا، 10 محرم 61 ہجری سے اب قیامت تک اسلام حسین ابن علی کا ہے، کسی اور کا اسلام نہیں ہے۔ ان کی قربانی ہے جو اسلام بچ گیا۔ اتنا بڑا واقعہ ہوا اور الحمدللہ پوری دنیا میں آج مولا حسین کی عزاداری ہوتی ہے۔ اللہ نظر بد سے بچائے، نظر بد سے عزاداری کو بچائے۔ بہرحال تو جب تقدیر اسلام کی بدلی ہے تو ہم بھی اپنی تقدیر کو بدلیں نا۔ اگر نہیں بدل رہے تو یہ پریکٹس کر رہے ہیں، آ رہے اور جا رہے۔ صرف بیٹھ کے فرش عزا پہ تم اپنی زندگی کو بدل سکتے۔ آپ کیا سمجھے فرش عزا کو؟ فرش عزا پہ اگر بیٹھ جائے بندہ اور دعا مانگے، اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے دعا مانگنے کی کہ جہاں بیٹھ کے آپ دعا مانگو، اب پھر دیکھو آپ کی دعائیں قبول کیسے ہوتی۔ اس لیے کہ ہم روز عزاداری کرتے ہیں، ہم روز فرش عزا پہ آتے، اس لیے اس کی امپورٹنس کا ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ فرش عزا پہ کیا ہے، مجلس میں آ کے بیٹھنے والوں کی وہ کیا ہے۔ حبیب ابن مظاہر کا واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ حبیب ابن مظاہر کتنی بڑی پرسنالٹی کہ جس کو مولا حسین نے خط لکھ کے بلایا اور شہزادی نے سلام کیا۔ آپ نے سن لیا، شہزادی کا سلام کوئی معمولی سلام نہیں تھا، یہ اتنا بڑا سلام تھا۔ معرفت تھی حبیب کو تو منہ پیٹ کے رونے لگا۔ آپ نے سن لیا۔ برابر حبیب کا اتنا مزہ۔ اور تیسرا جو اسٹیٹس ملا حبیب کو، جو مقام جون کو نہیں ملا اور مولا حسین کے اہل خاندان کو نہیں ملا، جناب قاسم کو نہیں ملا، جناب اون محمد کو نہیں ملا۔ میں کمپیئر نہیں کر رہا، جناب قاسم ہے، جناب اون محمد ہے، میں کوئی کمپیئر نہیں کر رہا، لیکن میں بتا رہا آپ کو کیسے۔ غور سے سنو، جناب قاسم اور جناب اون محمد اور خاندان اہل بیت کہاں دفن ہے؟ سب ماشاءاللہ کربلا کے ظاہر ہے، گنج شہیدہ میں ہے نا۔ گنج شہیدہ میں اور بھی، غور سے سنیں، اور بھی اصحاب حسین ہیں، سارے وہیں پر ہیں۔ وہب قلبی بھی وہیں ہیں، زہر بھی وہیں ہیں، سعید بھی وہیں ہیں، مسلم بھی وہیں ہیں، صرف جناب ہر دور ہے۔ بہرحال سارے اصحاب حسین کہاں دفن ہے؟ گنج شہیدہ، وہیں پر شہزادے قاسم، شہزادے اون محمد بھی ہے۔ حبیب کہاں دفن ہے؟ حبیب کو الگ دفن کیا گیا حکم امام سے۔ کتنا بڑا اسٹیٹس ملا۔ اگر آپ تحت خبا کی طرف سے آئے مولا حسین کی زیارت کو تو حبیب ابن مظاہر کے پاس سے آتے۔ مولا حسین نے حبیب کو بالکل الگ جگہ دی۔ بچپنے کا دوست تھا تو دوستی کے حق کو نبھایا، چائلڈہڈ فرینڈ تھے نا حبیب۔ حبیب ابن مظاہر کے مزار پہ، قبر پہ، اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے، تو کربلا مولا کے شیخ عباس اس واقعے کو لکھتے کہ کربلا مولا کے 2 طالب علم اسٹوڈنٹس جو وہاں پڑھ رہے تھے، غور سے سنیے کہ حبیب کا مقام کیا اور فرش عزا کا مقام کیا ہے، حبیب کے منہ سے سنو۔ وہ مولا حسین کی زیارت کر کے سبھی جاتے ہیں حبیب کے پاس، جا کے زیارت پڑھنے لگے۔ پڑھتے پڑھتے ایک دوسرے سے کہا کہ حبیب کو حسین نے کیا مقام دیا۔ سلام خط لکھ کے بلایا، بی بی نے سلام کیا، سب کی لحد ایک جگہ ہے، حبیب کو الگ جگہ دی۔ اب حبیب کی کوئی خواہش ہی نہیں ہو سکتی، مولا نے دوستی کے حق کو نبھایا۔ یہ ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ شب میں خواب میں دونوں نے حبیب ابن مظاہر کو دیکھا، آ کے کہہ رہے اے میرے آقا کے زائر، جو تم کہہ رہے وہ سچ ہے، حسین نے مجھے بہت کچھ دے دیا۔ تو ان لوگوں نے کہا اب تو کوئی خواہش نہیں ہوگی نا،
ہر چیز مل گئی. انہوں نے کہا نہیں ابھی بھی ایک خواہش ہے میری. لوگ حیرت سے پوچھے اب کیا خواہش ہوگی؟ ہر چیز تو مل گئی. کہا نہیں اگر اب اللہ زندہ کرے مجھے اور دنیا میں بھیجے تو میں حسین کا عزادار بن کے فرش عزا پہ بیٹھوں. کتنی آسانی سے سن لیا آپ. اپنی قسمت پہ ناز کرو. میں وہی تو کہہ رہا یہ پریکٹس مت سمجھو. تم اگر آ رہے فرش عزا پہ تو یاد رکھو کہ ایک نگاہ کرم شہزادی کونین تمہارے اوپر آتی ہے. آپ کیا سمجھ رہے؟ یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ اتنی بڑی جگہ کہ حبیب خواہش کر رہا کہ اگر میں دنیا میں آیا تو حسین کا عزادار بن کر سنوں گا. صرف پڑھنے والوں کا مقام نہیں, صرف ذکر کرنے والوں کا مقام نہیں, مجلس میں آنے والوں کا مقام کا اندازہ لگا. کبھی مت چھوڑو. اور جب آؤ تو اپنے بچوں کو بھی بتاؤ یہ بات کہ بیٹا جب جانا تو دوسری جگہیں اور ہیں. جب فرش عزا پہ جانا تو اسی احترام کے ساتھ جانا, یہ سوچ کے جانا کہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے بھی تم اگر فرش عزا پہ ہو نا, جتنی دیر تم فرش عزا پہ ہو, عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا, اتنی دیر ایک کرم ہوتا, نگاہ کرم ہوتا. یا پھر آپ کا ہمارا عقیدہ نہیں ہے یہ کہ بی بی آتے ہے, عقیدہ ہے یہ میرا بلیو. اگر عقیدہ ہے تو بی بی یہ تھوڑی کرتے کہ ایک کو سنا اور چلے گئے. ایسا تو نہیں ہوتا. اسٹارٹنگ سے لاسٹ تک رہتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کی مجبوری ہے, لوگوں کو آفس سے, میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں جنرل بات کر. تو بی بی آتی ہے تو جو فرش عزا پہ بیٹھے گا اس کو دیکھیں گے, باہر کھڑے رہیں گے تو نہیں دیکھیں گے. تو مجلس کی امپورٹنس سمجھو. یہ ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری. اب میں آپ سے یہ پوچھتا 10 دن 12 دن آپ نے گزارے, کیا سیکھا, کیا لیا مجلسوں سے؟ کچھ ملا؟ آپ بولیں گے اور کیا لیں گے؟ کتنی دعائیں قبول ہوئی, کتنا آپ حسین سے کلوز ہوئے. ایٹ لیسٹ 10 days میں تو ہر عورت, ہر مرد, ہر لڑکیاں لڑکا یا حسین یا حسین یا حسین کرتے رہتی. ایٹ لیسٹ 7 محرم سے 10 محرم تک تو فکر ایک ہی رہتی کہ 7 محرم ہے, کربلا ہے. بابا ایک چیز یاد رکھو, مجلس میں ایک چینج آنا, ہماری زندگیوں میں چینج آنا. کربلا چینج کا نام ہے, کربلا ریولیوشن کا نام ہے, کربلا کے انقلاب کا نام ہے. اگر لائف میں انقلاب نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. کربلا ایک انقلاب لے کر آتا, فکر کو بدلتا, سوچ کو بدلتا, تمہاری تھنکنگ بدل جانا کربلا سے. اگر ہم نہیں بدل رہے تو دیر از سم تھنگ رانگ. یقین کرو دیر از سم تھنگ رانگ. تو ہم ایسا لے رہے ہی نہیں جیسے لینا ہے کربلا کو. کربلا زندگیوں کو بدلنے کا نام. کربلا میں انٹر ہو جائے, صرف حدود میں انٹر ہو جائے تو حسین ابن علی کے سائے میں بندہ آ جاتا. حسین ابن علی کا سایہ کسی اور کا نہیں. آپ کیا سمجھ رہے؟ حدود کربلا کا ہے تو کیا جہاں پہ اب ہم کربلا نہیں جا سکتے, اتنی دور ہے کربلا, تو مجلس میں آ رہے آپ. مجلس میں آئے تو بھی مولا حسین کا ایک سایہ ہے آپ کے اوپر. ہم 10 دن 12 دن آپ نے کثرت سے مجلسیں کی ہوں گی, تو مجلسوں میں ہم کو ملا کیا؟ کربلا کا پہلا پیغام, یہ میں نہیں بول رہا, چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام زیارت وارثہ پڑھتے ہیں. آج کی رات کی مخصوص زیارت ہے, زیارت ضرور پڑھنا آج کی رات, سبھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن میں صرف اپنے یوتھ کو بول رہا, اپنے بچوں کو بول رہا. اس لیے زیارت پڑھنا, زیارت سے رشتہ بنتا, زیارت سے ریلیشن شپ بلٹ ہوتی. آپ بولیں گے زیارت سے کیسا ہوتی؟ آپ کو بتاؤں زیارت سے کیسا ہوتی. زیارت کیا ہے؟ سلام. سلام واجب نہیں ہے, جواب سلام واجب ہے. جواب سلام واجب ہے. اگر مثال کے طور پہ ٹورنٹو میں آپ کو بڑے آدمی کو روز جا کے آپ سلام کرو, آپ جانتے نہیں پہچانتے نہیں, لیکن جاؤ اس کے گھر پہ جا کے نوک کرو کہ السلام علیکم بولو. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن بولو, 10 دن بولو گے تو نا, اس کے بعد آپ کے چہرے کو وہ جاننے لگے گا. 1 لاکھ کے مجمع میں بھی رہیں گے تو آپ کو پہچان لے گا یہ وہی بندہ ہے جو روز مجھے سلام کرتا. دنیا والوں سے رشتہ بنانے سے ملنے والا کچھ نہیں ہے, حسین سے بناؤ رشتہ. میں کیا بول رہا آپ سے, مولا حسین سے اگر رشتہ ہے نا تو تمہارا ریلیشن شپ بلٹ ہوتی اگر زیارت پڑھتے. اسی زیارت وارثہ کا سلام ختم کہاں ہو رہے؟ وارثہ آدم صفت اللہ سے شروع ہو رہے, سلام علیکم یا سار اللہ و ابن سارے پہ ختم ہو رہے. یہ آخری سلام ہے وارثہ کا. میں اس پہ بہت مندی سے پڑھا ہوں, میں کچھ زیادہ نہیں بولتا اس پہ, میں آپ کو صرف بتا.
سار اللہ و ابن سارے پہ مولا حسین کا سلام ختم ہو رہا ہے، وارثہ کے جو سلام ہے یہاں پہ آ کے ختم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد، اس کے فوراً بعد کے جملے کیا ہے؟ مقصد حسین کو چھٹے امام نے پیش کیا۔ یہ کسی مولوی یا مجتہد کی زیارت نہیں ہے، یہ امام کے دہن مبارک کے کلمات ہیں۔ ہماری ساری زیارت، ہماری ساری دعائیں معصوم کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے کلمات، اسی لیے اس میں اثر ہے۔